آج دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا جو کل مغرب سے شروع ہوا اور آج اس کا ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ مجموعی لحاظ سے یہ 11واں روزہ ہے۔ ایک عشرہ وہ ختم ہو گیا، اب پیچھے 2 عشرے باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو دن اور ایام اللہ نے ہمیں باقی عطا کیے ہیں، اس میں محنت کر کے کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے اور یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا ہے، یہ تقسیم اس لحاظ سے بھی، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو نہیں کیا، اور اس لحاظ سے بھی یہ تقسیم صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ اگر رحمت کا عشرہ ہے تو کیا اس میں مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا اس میں جہنم کی آگ سے آزادی نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سارا رمضان پورے کا پورا رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو اس قدر جوش میں ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور یہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، تجھے اللہ نے نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا ہے، اس میں کوتاہی، سستی، کاہلی سے کام نہ لینا۔ اور ویسے بھی دین کے اندر سستی اور کوتاہی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر، اے شر کے متلاشی اکثر، اب تو رک جا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تجھے عطا کیا ہے، تو اب بھی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پہ لگا ہوا ہے، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، اپنے رب کی رضا کا متلاشی بن، اللہ سے اپنی مغفرت کروانے کے لیے کوشش اور محنت کر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سابقہ ایام گزرے ہیں، یقیناً کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ اگر کوئی بہت ہی محنت کرنے والا ہو تو وہ بھی کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں اس کے اندر۔ ایک بندہ وہ ہے جو محنت کرتا ہی نہیں ہے، کوشش کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کے اپنے رب کی مغفرت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، اور جان بوجھ کے اللہ کی رحمت سے محرومی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ان کمیاں کوتاہیوں سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، درگزر کر دے، اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما دے۔ قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے پرستاروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، بناوٹی شریک، خود ساختہ شریک اللہ کے بناتے ہیں، اور پھر ان شریکوں کے ساتھ جو انہوں نے بنائے، جو ان کے بنائے ہوئے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس قدر ان کی محبت کا ان کے دلوں پر غلبہ ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کی محبت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے جو شریک ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال آج ہمارے دور میں تو بہت عام ہے۔ اللہ اکبر، زندوں مردوں، قبر میں مدفون اور پھر باہر بیٹھے ہوئے ایمان کے ڈاکو، عزتوں پر حملہ کرنے والے، پیسہ بٹورنے والے، اللہ اکبر، اولیاء اللہ کے لبادے میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اللہ اکبر ان کی عزت بھی جو ہے وہ تار تار کرتے ہیں اور ان کا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، ان کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ ان کے ساتھ محبت میں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کی بہترین مثال آج کل وہ اینکر جو کر رہا ہے اقرار الحسن، وہ اس نے سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ جا رہے تھے لوگ، دھڑا دھڑ جا رہے تھے اور جو ہے نا وہ اپنی ساری جمع پونجی داؤ پہ لگا کے جا رہے تھے کہ جی وہ تو اتنا بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، ایک پھونک مارتا ہے جو ہے نا وہ منہ سے زنجیریں برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک پھونک مارتا ہے اللہ اکبر منہ سے کیل برآمد ہوتے ہیں، ایک پھونک سے ہی جو وہ اپاہج اس کے پاس جاتے ہیں، مریض اس کے پاس جاتے ہیں، چل کے نہیں جا سکتے، وہ سارا ایک پھونک کے ساتھ ہی ان کو تندرست کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے اندر عام ہے، یہ ایک مثال نہیں ہے، یہ تو وہ ہے نا جو پکڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ جعلی پیر ہے۔ اس طرح کے جعلی پیر تو اللہ اکبر ہزاروں لاکھوں میں آپ کو ملیں گے، آپ کے ارد گرد اللہ اکبر لاکھوں میں۔ اور جو ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، لوگوں کی عزتوں کو بھی تار تار کرتے ہیں اور لوگوں کے مال کو بھی بٹورنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق وہ جو شف والی سرکار ہے 11 ارب کی مالک ہے، 11 ارب روپے کا مالک ہے وہ۔ اللہ اکبر، لوگ جا رہے ہیں، ایک کا میں سن رہا تھا، کہتا کہ میرے پاس تو کرائے کے پیسے نہیں تھے، مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ بابا جی ایک پھونک کے ساتھ ہی اللہ اکبر اپاہج آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں، میں نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، لوگوں سے ادھار پکڑ پکڑ کے، کہتا ہے 4 سے 5 لاکھ روپے، میرے گھر میں تو فاقے تھے، میرے گھر میں فاقے تھے، لیکن 4-5 لاکھ روپیہ میں نے اللہ اکبر لگا دیا۔ بالآخر وہ علیحدہ سے لے گئے، کہتے ہیں اتنی دیگیں دینی پڑے گی تب جا کے بابا جی پھونک ماریں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک پیر نہیں ہے، اس طرح ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آستانے ہیں، یہ جتنی بھی درگاہیں ہیں، یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، اللہ اکبر اس میں گند ہی گند بھرا ہوا ہے۔ یہ تو سارا اللہ اکبر بنایا ہوا ہے نا کہ یہاں پہ یہ اللہ کا ولی مدفون ہے، بس اس کی یہ کرامات ہیں۔ آپ یہاں علی حجویری علیہ الرحمہ ان کی قبر پر چلے جائیں تو جا کے دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ بچیوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، کس طرح بچوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، کس قدر جو ہے نا وہ نشے کو عام کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں ویسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ جتنے بھی جانے والے ہیں، اللہ اکبر، ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا میں فلاں جگہ پہ گیا، وہاں سے اس نے مجھے چکنی مٹی دی، اب اس مٹی کے اندر شفا ہے، اللہ اکبر، اس مٹی میں شفا۔ اس نے کہا تھا یہ تعویذ تو نے پہننا ہے اور یہ مٹی اپنے بدن پر ملنی ہے۔ او اللہ کے بندو، اللہ اکبر، یہ ایک پیر کی پتہ نہیں اس میں کیا کہانی ہے، پیر کی دی ہوئی یہ مٹی اس کو تو شفا سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب ہو کے، حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ اکبر، اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے،
اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. اور اگلی بات سننا، اپنا عقیدہ داؤ پہ لگانے والوں کے فوراً تیار ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لیکن سن، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ تیرے اندر کوئی نفع ہے نہ تیرے اندر کوئی نقصان ہے. ہاں میں تیرا بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ اکبر. جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جنت سے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا بوسہ لیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے، تجھے اہمیت دیتے ہوئے، میں صرف اس وجہ سے تیرا بوسہ لیتا ہوں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان. اللہ اکبر. جگہ جگہ پہ جہاں پہ کوئی ڈھیری دیکھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے، جہاں پہ کوئی دیوا دیکھا وہاں پہ کھڑے ہو گئے، سرکار معاف کر دینا، میرا یہ کام کر دینا. آنکھوں کو لگاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ جو چیز بھی دیکھی. اللہ اکبر. آج ہی اگر ہم یہاں پہ یہ سامنے جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی دیوا کوئی ڈھیری بنا دیں اور دیوا جو ہے نا وہ جلا دے، وہاں پہ ایک مجاور بٹھا دیں، آپ یقین مانیں مسجد سے زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے، مسجد سے زیادہ لوگ وہاں پہ جائیں گے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے در پہ جھکنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر ذلت کا سبب بھی یہی ہے، ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، اور پھر پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے یحبونہم کحب اللہ. بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کے ساتھ، اللہ اکبر، ان کو اہمیت دیتے ہوئے اور پھر ان کے اندر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات بھی ہے معاذ اللہ. جیسے مثال کے طور پر حاکمیت اللہ کی صفت ہے، اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے، قانون اللہ کا ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اس میں اوروں کو شریک بنایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ اکبر نفع کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں لوگوں کو شریک بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب تو لوگوں سے ہٹ کر کوئی جوتے کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، اللہ اکبر. کوئی جو ہے نا وہ پیر صاحب کے پاؤں کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کسی چیز کے سامنے جھک رہا ہے، بس جو ہے نا وہ لوگوں نے مشہور کر دیا اس کے مطابق چل پڑے. اللہ اکبر. ایک دفعہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کہیں پہ دیکھا کہ لو یہ معبود ہے ان کا، یہ آستانہ ہے، یہ درگاہ ہے، لوگ بیٹھے، بڑا پہنچا ہوا ہوگا، بڑا پہنچا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. وہیں پہ اپنے ایمان کو بگاڑ لینا یہ بنی اسرائیل کا کام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی. کتنی بڑی نعمت تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر سے آزادی دی. فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ نے اس سے بچایا ان کو، اور پھر ان کے سامنے فرعون کو پانی میں غرق کیا اور ان کے لیے اللہ نے راستے بنائے. پھر اللہ اکبر اللہ نے ایک جگہ پہ لا کے ان کا پڑاؤ کروایا. آسمان سے اللہ نے بادل کے ساتھ سایہ کیا، بادل کے ساتھ سایہ کیا، آسمان سے اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. لیکن اس کے باوجود حالت کیا تھی؟ آؤ سنو قرآن. فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. اللہ نے احسانات کیے، اللہ نے نعمتیں عطا کی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کہتے جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے سمندر سے پار لگایا ان کو، سمندر سے دریا سے پار کیا ہم نے. اور آگے چل کے انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ بت پرست اپنے بتوں کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں.
تو فوراً کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے الہ ہیں ہمارے لیے بھی کوئی الہ اور معبود مقرر کر دے۔ اللہ اکبر، سارے احسانات کو بھول گئے، ساری نعمتوں کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، اس قدر ایمان میں کمزوری، اس قدر ایمان میں کمزوری، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی ظاہری جس کو ہم دیکھ سکیں، اللہ اکبر، کوئی معبود مقرر کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے انکم قوم تجہلون، یقیناً تم جاہل لوگ ہو۔ اور آج یہ جہالت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، تم جاہل لوگ ہو، تمہارے رب نے اتنے انعام تم پر کیے اور تم ایک پل میں اس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک لمحے میں تم نے اپنے رب کی محبت کو اپنے سینوں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے نا راستے میں ایک درخت آیا اور وہ مشہور درخت تھا بیری کا درخت۔ اللہ اکبر، مشرکین مکہ اس درخت کے پاس آتے، اعتکاف کرتے، جیسے آج کل بھی کئی درباروں پہ اعتکاف کیا جاتا ہے اور کئی درباروں پہ چکر لگائے جاتے ہیں، بیت اللہ کی حیثیت اس دربار کو دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہاں سے حاصل ہونے والے پانی کو زمزم کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کیسی جہالت ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر ایمان کو اپنے کو بگاڑنے کے لیے لوگ دڑا در جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جب اس بیری کے درخت کے پاس آئے نا، وہ ذہن میں آ گئی بات، وہ پہلے والی مشرکین، جب لوگ یعنی یہ اپنی جاہلیت کا واقعہ ان کو یاد آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیری کا درخت ہے نا، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے مجاور بن کے بیٹھتے اور اپنے ہتھیاروں کو یہاں درخت کے ساتھ لٹکا دیتے تاکہ برکت حاصل ہو، تاکہ مدد حاصل ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں بھی اجازت دے دے ہم ایسا کر لیں، اللہ اکبر، ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم یہاں پہ اپنے جو ہے نا وہ اللہ اکبر ہتھیاروں کو لٹکائیں، ہمیں بھی مدد حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غضب اور غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بھی وہی کام کیا جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا تھا، ویسا ہی تم نے مطالبہ کر دیا جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس درخت میں کوئی برکت نہیں ہے، اس سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، اس سے کوئی مدد نہیں ملتی، اگر اللہ اکبر مدد ملتی ہے تو اللہ کی جناب سے ملتی ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست کریں، اس دل کے اندر اپنے رب کی محبت پیدا کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے مومن بندے میری محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، جیسے بھی حالات بن جائیں، جیسے بھی معاملات بن جائیں، معاشی لحاظ سے بالکل کمزور ہو جائیں تب بھی، اسی طرح جسمانی بیماریوں میں گھر جائیں تو تب بھی، اگر اولاد والی دولت سے محروم ہو تو تب بھی، ہر حالت میں ان کے دل کے اندر اپنے رب کی محبت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ قرآن نہ سناؤں آپ کو، اللہ اکبر، ایک مریض کی کہانی نہ سناؤں، اور وہ مریض بھی کوئی عام مریض نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ کی محبت سے سرشار مریض تھا، اور اس کا مرض بھی کوئی ایک دن کا مرض نہیں تھا، کوئی 2 دن کی بیماری نہیں تھی، کوئی 1 مہینے کی بیماری نہیں تھی، بلکہ سالوں پر محیط بیماری، سالوں پر، اور بعض مفسرین کہتے ہیں 17 سال کی بیماری۔ اللہ اکبر، یہ منہ سے کہنا ہے، اسی بندے کو پتہ چلتا ہے جو بیمار ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو کہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے کیسے گزرتا ہے، لیکن یہ محبت کرنے والا اپنے رب سے، یہ کیسا مریض ہے، اللہ اکبر، جس کے دل میں اپنے رب کی محبت اس قدر مضبوط ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو اسی رب کے سامنے اٹھتے ہیں، اور انداز کیا ہے، فرمایا ایوب اذ نادا
रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। जो भी यहाँ पे मरीज बैठा है अपने रब से ये दुआ किया करे, अय्यूब वाली दुआ। दुआ सबसे बड़ा वसीला है, वसीले के नाम पर आज पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार है, बीमार, परेशानी किस कदर है, सब साथ छोड़ गए, अपने बीवी बच्चे साथ छोड़ गए या फौत हो गए, इसी तरह नौकर चाकर सारे साथ छोड़ गए, मालो दौलत बहुत ज़्यादा है वो सारा ही ख़त्म हो गया, बीमारी इस कदर है अल्लाह अकबर के लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। लेकिन अय्यूब डोले नहीं, अय्यूब अल्लाह अकबर डामाडोल नहीं हुए, कभी अपने रब की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाली। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह कहते हैं मेरा अय्यूब, मेरा बंदा बहुत ही ज्यादा सब्र करने वाला था, बहुत साबिर था। नेमल अब्दु, बहुत अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, हर लम्हे, हर अल्लाहु अकबर लम्हे, हर लहजे अपने रब की तरफ ही रुजू करने वाला। देखें बीमारी लंबी है लेकिन इसके बावजूद अय्यूब का अंदाज क्या है, कहने लगे अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, अल्लाह मुझे तकलीफ आ गई, मुझे परेशानी आ गई, अल्लाह मैं बीमार हो गया। ये नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे बीमार कर दिया, तूने मुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया, क्या मैं ही रह गया था इस तकलीफ के लिए? नहीं नहीं, कहने लगे अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, अल्लाह मैं बीमार हो गया, मुझे तकलीफ आ गई। अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा शफकत करने वाला। अल्लाह कहते हैं अय्यूब की इस दुआ को हमने कबूल किया। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह कहते हमने उसकी दुआ को कबूल करके सालों पर मुहीत बीमारी को ख़त्म कर दिया। हम कैसे अकीदे वाले हैं, अल्लाह अकबर, ना यकीन आए तो अपने रब पर नहीं यकीन आता। अल्लाह अकबर, वो कुव्वतों वाला, वो ताकतों वाला, नहीं मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं सुनता, अल्लाह अकबर मेरी कबूल नहीं करता, मेरी बीमारी को दूर नहीं कर। अच्छा कहाँ जाओ? वो शुभ शुभ वाली सरकार के पास चले जाओ। अल्लाह कहते मेरे बंदे को देखो, अंत अरहमुर राहिमीन, कैसा अंदाज जबरदस्त इख्तियार किया। अल्लाह तू शफकत करने वाला है, सालों की बीमारी के बावजूद अल्लाह अकबर कैसी मोहब्बत है अपने रब के साथ, तू अल्लाह शफकत करने वाला है, मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। अल्लाह कहते हमने उसकी दुआ को कबूल करके उसकी बीमारी को दूर कर दिया। कोई पुकारने वाला तो हो, कोई मोहब्बत करने वाला तो हो। एक और था अल्लाह अकबर जो ऐसी कैद में गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस कैद में भी उसने अपने रब का पहलू, अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, अपने रब के ताल्लुक में दरार नहीं आने दी, अल्लाह से मोहब्बत से के साथ सरशार था, उसमें कमी नहीं आने दी कि लो ये अंधेरे, ये अल्लाह अकबर ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफें, अल्लाह अकबर अल्लाह ने मुझे इसमें मुब्तला कर दिया, आखिर मेरा कसूर क्या था? नहीं, अल्लाह फरमाते ज़न्नूनी इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं मछली वाले को याद करो, मछली वाला ज़न्नूनी इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबन, जब वो गुस्से की हालत में चला गया। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे पकड़ ले, जिसको चाहे छोड़ दे। ये ना कहा करो कि फलां का पकड़ा, अल्लाह अकबर कोई नहीं छुड़ा सकता, अल्लाह का पकड़ा वो छुड़ा ले। नहीं नहीं, इधर देखो हजरत यूनुस ने अल्लाह अकबर आखिरी वार्निंग दी अपनी कौम के लोगों के को कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला
والا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ادھر یونس اللہ کی اجازت کے بغیر جانے والے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ قوتوں والا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ مرضی والا ہے۔ فرمایا ظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں گرفتار ہے، اندھیروں میں گرفتار ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ جب تاریکیاں زیادہ ہو جائیں، اندھیرے زیادہ ہو جائیں، پریشانیاں زیادہ ہو جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، اپنے رب کو پکارا کرو جیسے یونس نبی نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی۔ اللہ تو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ تو پاک ہے۔ میری دعا کو قبول کر کے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کا غم بھی دور کر دیا۔ اللہ کہتے ایسے ہی ہم مومن بندوں کا غم دور کرتے، لیکن محبت کرنے والا تو ہو۔ اللہ اکبر، ایسی محبت نہیں کہ دعا مانگ رہے اللہ میری اس پریشانی کو، ساتھ ذہن میں یہ بات ہے دل میں، میری تو نہیں سنتا، اللہ اکبر میری تو نہیں مانے گا، ہاں فلاں کے در پہ جاؤں گا تب جا کے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسے بندے کی دعا کی طرف اللہ توجہ ہی نہیں کرتا، اللہ متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کس دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ جیسے یونس نبی نے کی تھی، لا الہ الا انت۔ اللہ میرا عقیدہ یہاں پہ بھی وہی ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، اللہ اکبر تو بیڑیوں کو پار لگانے والا ہے، اللہ تو ہی بیڑیوں کو ڈبونے والا ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے، فلاں نے بیڑی کو تار دیا، فلاں نے بیڑی کو ڈبو دیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہے، نبی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اللہ اکبر اپنی کشتی کو پار لگا نہیں سکا۔ حضرت یونس اپنے رب کو پکار کے کہتے ہیں اللہ مجھے پریشانی سے نجات عطا کر دے، اللہ کہتے ہم نے اس کو نجات دی، اور ایسے ہی ہم اپنے مومن بندوں کو نجات دیتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہو، کوئی شدید اللہ کے ساتھ پیار رکھنے والا ہو، اللہ اکبر، تو میرے محترم بھائیوں ڈاواں ڈول نہ ہوا کرو، توکل اعتماد اپنے رب پر رکھو۔ اللہ اکبر، وہی اللہ پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ اس کے در سے اگر کسی اور در پہ جاؤ گے تو در در پہ جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہو سجدے میں سر ہو، اپنے رب کو منا لے بندہ، اللہ اکبر اپنے رب کو منائے، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ اور کیسی محبت ہو، ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں نا فرعون اپنے جادوگروں کو لے کے آیا، جادوگروں کو لے کے آیا، اکٹھے کیے سارے علاقے سے، اللہ اکبر جہاں جہاں اس کا اقتدار تھا ساری جگہوں سے، اللہ اکبر اس نے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے سارے جادوگروں کو موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بالآخر اللہ نے فتح دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ عطا کیا۔ اب یہی جادوگر نا اب محبت دیکھنا اپنے رب کے ساتھ، اللہ اکبر ہم تو کئی سالوں سے ایمان والے ہیں، ادھر چند لمحے کے مومن، چند لمحے کے اپنے رب کے ساتھ پیار کرنے والے، چند لمحے کے اللہ اکبر اپنے رب کی محبت میں گرفتار ہونے والے، لیکن کس قدر شدید محبت ہے، کس قدر اپنے رب کے ساتھ پیار ہے، کس قدر اپنے رب کے ساتھ اعتقاد ہے۔ فرعون کہنے لگا، فرعون کے سامنے انہوں نے کیا کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم اللہ اکبر ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون سیخ پا ہوا، کہنے لگا میری اجازت کے بغیر، اللہ اکبر تم یہ سارا کام کر رہے ہو میری اجازت کے بغیر،
اب کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہیں سزا کیا دوں گا، یہ ہاتھ کٹوا دوں گا، بایاں پاؤں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ آگے سے ان کا جواب سننا، کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ فرعون تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، بالآخر ہم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اب اس دل میں محبت آ گئی ہے رب کی، اللہ اکبر، اس رب کو نہیں چھوڑ سکتے، اس رب کی محبت سے بیگانے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، سولیوں پہ لٹکا دیے۔ آخری وقت تھا تو اپنے رب کو پکار رہے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ آخری لمحات ہیں، تیری محبت سے سرشار ہیں، تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن تجھ سے یہ درخواست ہے، ربنا افرغ علینا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور اس دنیا سے ہمیں لے کے جانا تو مسلمان بنا کے لے کے جانا۔ اور جگہ جگہ پہ اللہ اکبر، پل پل پہ اپنے رب کی محبت کو چھوڑ دینے والوں، شفا نہیں ملتی فلاں کے در پہ، عزت نہیں ملی فلاں کے در پہ، پیسہ ختم ہو گیا فلاں کے در پہ، اللہ اکبر ادھر دیکھو، کہنے لگے اللہ اسلام کی حالت میں، یہ تو مرد تھے نا مرد۔ اللہ نے ایک عورت کا بھی واقعہ بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں مومنو تمہارے لیے میں ایک عورت کی مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ جی وہ عورت کون سی ہے؟ فرمایا امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی مومنہ بن گئی، اللہ اکبر۔ اور پھر پتا تھا کہ اس طرف ٹھاٹ باٹ ہے، اس طرح اللہ اکبر، اس طرف جو ہے وہ دنیا کی ریل پیل ہے، اس طرف محلات ہیں، اس طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس طرف عیاشیاں ہی عیاشیاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ اکبر ماری مار ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں، اپنے رب پر ایمان لائیں، فرعون نے سمجھایا باز آ جا، تیرے ساتھ سب سے محبت زیادہ کرتا ہوں اور تو ہی فرعون اللہ اکبر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے، باز آ جا ورنہ بڑی کڑی سزا دوں گا۔ کہنے لگی جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، اب اس محبت کو تو میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، اس نے مارتا رہا، اور پھر اللہ اکبر دھوپ میں لا کے حضرت آسیہ کو لٹا دیا جاتا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ ایک وقت آیا اس نے حضرت آسیہ کے بارے میں جلادوں کو کہا یہ نہیں مانتی، اس کو کھڑا کرو کسی اللہ اکبر دیوار کے ساتھ یا کسی ٹیک والی جگہ کے ساتھ، اس کو کھڑا کر کے اس کے پورے جسم میں کیلے ٹھوک دو، اللہ اکبر پورے جسم میں کیلے ٹھوک دو۔ اور کیا انداز تھا، اللہ اکبر، کسی اللہ والے نے بہت پیاری بات کی ہے۔ فرعون کہتا ہے کر دی تو بیوی جے کر سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی، ساری حیاتی وچ تڑپ دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، کہندی آسیہ مینوں موتوں ڈرانا، پڑھ لیا کلمہ منا دوجا خدا نہ، کر لے جو مرضی تیری رحم کمانا، دنیا دی لوڑ مینوں نہیں۔ آخر رنگا رنگ چکمے دیتے فرعون لعین نے، مائی نو ہٹانا چاہیا اس بے دین نے، پر ایک نہ منی مائی نیک متین نے، اللہ دی محبت چھڈی نہیں، ہو کے غضبناک ظالم پھٹا منگام دا، پکڑ کے مائی تائیں پھٹے اتے لٹام دا، ہتھاں تے پیراں دے وچ میخاں ٹھکام دا، ترس نہ آوے
ظالم تائی او پائیو تے پیڑوں دے مارو خاتیان نی 10 دن سولی ہوتے کہ میں لٹکی ہو جان نی پر شرک نی کیتا لے گئی ثابت ایمان نی چھوڑ گئی دنیا فانی تائی شرک نی کیتا میں خان لگیاں جان تے جان قربان کر گئی رب رحمان تے مار اڈاری پہنچی جنت مقام تے چھوڑ گئی دنیا فانی تائی اور ہمارا انداز کیا ہے تسی ایک منڈا بیمار تے لکھاں شرک کمام دے قبراں تے مزاراں اتے لے کے جام دے اچھاڑ چڑھاوے تے ککڑ چڑھام دے تے سجدے بھی ہوندے قبراں تائی ایسا ہی ہے نا معاملہ ادھر دیکھو عورت ذات ہے ایمان پر ثابت اللہ کی محبت سے سرشار اللہ کہتے ایسے مومن بنو ایسے مومن بنو اللہ ہمیں ایسا ہی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین